السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج انشاءاللہ ہم 9ویں دن کی سرگرمی حل کریں گے۔ اس میں آپ کو مرثیہ سے متعلق سرگرمی حل کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ مرثیہ دراصل نظم کی ایک قسم ہے جس میں کسی کی موت پر مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت سے شعراء ان کے بارے میں نظم لکھتے ہیں اور اس میں ان کی خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے، تو اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اردو میں مرثیوں کو بہت اہم مقام حاصل ہے اور میر انیس اور مرزا دبیر اس کے اہم شعراء ہیں۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شخصی مرثیہ اور ایک کربلائی مرثیہ۔ تو کربلائی مرثیہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے تھے، اس کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے نظم کی شکل میں، وہ کربلائی مرثیہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی شخصیت کی موت پر جو نظم لکھی جاتی ہے موت کے بعد اور اس میں ان کی خوبیوں کا اظہار کو ظاہر کیا جاتا ہے، اسے شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ تو دو قسمیں ہو گئیں، کربلائی مرثیہ اور دوسرا شخصی مرثیہ۔ اب یہاں پر جو ہم کو مرثیہ دیا گیا ہے، یہ ہشتم جماعت کی درسی کتاب سے یہ کربلائی مرثیہ کی مثال ہے۔ آپ 8ویں جماعت میں اس کو پڑھ چکے ہیں اور اس کا نام تھا فوج اعداء میں ہلچل۔ مرزا دبیر صاحب کا یہ لکھا ہوا مرثیہ ہے، اس کے چند اشعار یہاں دیے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کے تعلق سے، مرثیے کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اصناف سخن کا ایک ویڈیو کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دے دوں گا، آپ وہاں سے مرثیے سے متعلق اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے جو اجزاء ترکیبی ہیں، یعنی 8 اجزاء ترکیبی ہیں، 8 اس کے حصے ہیں جس سے مل کر مرثیہ بنتا ہے۔ تو 8 حصوں کا مطالعہ آپ اس میں کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کی 9ویں اور 10ویں کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں مرثیہ دیا ہوا ہے اس میں مرثیے کے تعلق سے اس کے 8 اجزاء بھی دیے ہوئے ہیں، وہ اجزاء ترکیبی کہلاتے ہیں اس کے۔ تو آپ اس ویڈیو میں اس کی لنک کو آپ کاپی کر کے پیسٹ کریں یوٹیوب سرچ بار میں، تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ملے گا، اس میں آپ مرثیوں کو دیکھیں اور اس کا اجزاء ترکیبی بھی آپ اچھی طرح سمجھیں۔ اور اسی طرح سے نظم کے تعلق سے بھی ایک ویڈیو ہے جس کی لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ وہاں جا کر اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس لیے کہ اس ویڈیو کی، اس مرثیے کی اگر تشریح، اس جو یہاں بند دیے ہوئے ہیں، اس کی اگر میں تشریح کروں تو کافی وقت چلا جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کی مدد سے وہ تشریح کو سمجھ لیں اور اس کی مدد سے آپ کو سرگرمیاں حل کرنی ہیں۔ سرگرمیاں آسان ہیں، آپ تھوڑی غور کریں گے تو میں کچھ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ کو حل کرنا ہے۔ جیسے آپ کو کیا کرنا ہے کہ نظم کا موضوع مصرع لکھنا ہے ذیل کے بیانوں سے متعلق، یعنی یہاں پر جملے دیے ہوئے ہیں، ان جملوں سے تعلق رکھنے والا مصرع آپ کو یہاں لکھنا ہے جواب میں۔ تو آپ پہلے جملہ لکھیں گے اور اس کے نیچے اس سے تعلق رکھنے والا مصرع لکھیں گے۔ تو اب مثال کے طور پر آپ کو یہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا، یہ اقتباس آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ موت کی ہوا نے فتنہ گروں کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اب آپ پورے اقتباس کو پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ فتنہ گروں کا لفظ اس میں کہاں آیا ہے، اور جس مصرعے میں آیا ہے وہ مصرع آپ لکھ دیں۔ اور مصرع کیا ہوتا ہے؟ مصرع صرف ایک لائن ہوتی ہے، جیسے بعد اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا، یہ ایک لائن، یہ ایک مصرع ہے۔ تو یہی مصرع آپ ایک لائن اس کے نیچے لکھیں گے، بعد اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا۔ مثال کے طور پر یہ جو شروع جہاں سے ہو رہا ہے، یہ اقتباس، شعری اقتباس، تو یہ جو پہلا مصرع ہے، پھر چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا، یہ دوسرا مصرع ہوا۔ تو اس طرح سے آپ کو صرف ایک مصرع لکھنا ہے۔ تو آپ تلاش کریں کہ فتنہ گر کہاں ہیں اور اس اعتبار سے وہ مصرع وہاں لکھیں۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کے خوف سے آسمان تک کانپ اٹھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آسمان کا لفظ یہاں کہاں آیا ہے۔ اب آسمان کا لفظ نہیں ہے تو اس کے ہمانی لفظ کون سا ہے، تو آپ یہاں تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو نہیں مل رہا تو آپ یہ دیکھیں گے کانپنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر، تو آپ اس طرح سے بھی غور کر سکتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر آپ اس طرح سے غور کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس مصرعے تک پہنچ جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے۔ آسمان کو دیکھیں یا تھرانا، جیسے کانپنے کے حساب سے آپ دیکھیں تو آپ اس تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ سورج کے پرتو سے دھوپ غائب ہو گئی۔
اب آپ اس میں پورا یہ شعری اقتباس پڑھیں اور یہاں پر ڈھونڈیں کہ پڑھتاؤ کا لفظ کہاں استعمال ہوا، تو بس اسی مصرعے میں آپ کا وہ جواب موجود ہے۔ تو کتنی آسانی سے آپ ان مصرعوں کا جواب انشاءاللہ لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا، یہ اس کی جو آپ کو تشریح کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو وہ ویڈیو دیکھنا پڑے گا۔ آپ اس میں جا کر اس کی تشریح دیکھیں، اور اس میں جو شاعر نے بات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو اس مصرعے میں جو خوبصورتی کے ساتھ اس نے اپنی فکر کا اظہار کیا ہے، اس کی وضاحت آپ کو کرنا ہے، اس کی تشریح کرنا ہے گویا، جو آپ اس کو دیکھ کر سکتے ہیں۔ تو آپ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس کے ذریعے سے اس کو حل کریں۔ اور اگر آپ خود حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ الفاظ معنی کے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو کیا مشکل ہو سکتا ہے، زاغ تیر وہاں دیا ہوا ہے، پروں وہاں دیا ہوا ہے، اور چھوٹا اور اڑا دیا تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو آپ خود بھی اگر غور کریں تو اس کو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے لیے مرثی میں جن لفظوں کا استعمال ہوا انہیں تلاش کر کے لکھیے۔ ہم معنی الفاظ لکھنا ہے۔ موت کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا یہ شعری اقتباس میں، تیر کے لیے، تلوار کے لیے، غائب کے لیے۔ اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے، اس کے لیے آپ 8ویں جماعت کا وہ جو مرثیہ ہے اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے، وہ جو پیچھے سبق یا نظم کے پیچھے جو الفاظ معنی ہوتے ہیں، تو اس کو آپ دیکھیں گے۔ اس کو دیکھنے سے آپ کو انشاءاللہ اس کے جوابات ملیں گے۔ یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں آپ مکمل جواب نہیں دیے ہوئے ہیں، تو آپ پھر کیا کریں گے کہ یہاں پر تلاش کریں گے، یعنی ایسے الفاظ تلاش کریں گے جس کے یہ مطلب ہو سکتا ہے، اور اس کو لغت میں تلاش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے لفظ کا مطلب کا ہم معنی جو ہے موت ہے، کون سے لفظ کا ہم معنی تیر ہے، کون سے کا تلوار ہے، یہ سب آپ تلاش کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو اور ایک آؤ مشقرے میں آپ کو دیا ہوا ہے، محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے، زیر و زبر ہونا، روپوش ہونا اور خاک میں ملانا۔ اب یہ جو محاورے ہیں اس کو آپ لغت میں دیکھیں، اس کے معنی بھی دیکھیں، گوگل میں سرچ کریں، اس کے جملوں میں استعمال اگر وہاں ملتا ہے تو وہ دیکھیں۔ یا پھر ایک صورت آپ کو میں یہاں بتاتا ہوں، روپوش ہونا اور خاک میں ملانا، یہ دو یہاں دیے ہوئے ہیں۔ جیسے مثال طور پر روپوش، اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی، یہ استعمال کیا انہوں نے یہاں پر روپوش ہونا کو۔ اور اسی طرح سے یہاں پر خاک میں ملانا بھی استعمال کیا، سر کو گرا کے خاک میں تن کو ملاتی تھی۔ تو آپ یہاں غور کریں کہ خاک میں ملانا اور روپوش ہونا کو کیسے استعمال کیا شاعر نے، ویسے آپ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد اپنے جملے بنائیں، تو انشاءاللہ آپ تھوڑی سی توجہ سے یہ حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے، ایک کربلائی مرثیہ اور ایک شخصی مرثیہ تلاش کر کے اس کے منتخب اشعار نقل کریں۔ اب آپ کیا کریں گے، اس کو حل کرنے کے لیے آپ گوگل پہ سرچ کریں گے کربلائی مرثیے کے نمونے، اور یا اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو 9ویں 10ویں میں آپ کو ایک مرثیہ ملے گا، کربلائی مرثیہ، آپ اسے کے اشعار بھی نقل کر سکتے ہیں، اور گوگل پہ جا کے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ کربلائی مرثیے، تو آپ کو کربلائی مرثیے سامنے آ جائیں گے۔ یا اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو میر انیس، یا آپ کو اس میں نہ ملے تو میر انیس کے مرثیے آپ لکھیں، مرزا دبیر کے مرثیے لکھیں، آپ کو بہت سارے مرثیے مل جائیں گے کربلائی مرثیہ، آپ اس میں سے اس کو لکھیں۔ اس کے بعد شخصی مرثیہ آپ کو اگر لکھنا ہے تو شخصی مرثیے کے لیے آپ ٹائپ کریں شخصی مرثیے کے اشعار، تو آپ کو انشاءاللہ وہاں ملیں گے۔ اور اگر نہ ملیں تو آپ ایسے جیسے غالب کے لیے کن لوگوں نے مرثیہ کہا، اقبال پر کن لوگوں نے مرثیہ کہا، تو غالب کا مرثیہ، ایسا کچھ بھی ٹائپ کر کے آپ تلاش کریں، مختلف چیزیں آپ سوچیں کہ بڑی شخصیتوں کا نام اور ان کا نام ٹائپ کر کے لکھیں کہ ان کا کسی نے مرثیہ اگر کہا ہوگا تو آپ کو گوگل میں ملے گا اور آپ اس کے اشعار لکھیں گے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، کربلائی مرثیے کے کچھ اشعار لکھنا ہے اور شخصی مرثیے کے کچھ اشعار لکھنا ہے۔ امید ہے یہ آج کے 9ویں دن کی سرگرمی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔